تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملے گا، پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم قرار۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں کہا، الیکشن کمیشن کے حکم پر پی ٹی آئی نے 2 دسمبر کو انٹرا پارٹی انتخابات منعقد کرائے۔ پولیٹیکل فائنانس ونگ نے الیکشن ریکارڈ پر سنگین اعتراضات اٹھائے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 10 جون 2022 کے انٹرا پارٹی انتخابات کو بھی کالعدم قرار دیا۔ نیاز اللہ نیازی کا بطور چیف الیکشن کمشنر تقرر پی ٹی آئی کے آئین کے آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے۔ عمر ایوب کو آئینی طور پر پارٹی کا سیکرٹری جنرل تعینات نہیں کیا گیا۔ عمر ایوب چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی کی تقرری کے مجاز نہیں تھے۔ دستیاب ریکارڈ کے مطابق پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر جمال اکبر انصاری ہیں، جنہیں عہدے سے مستعفی یا ہٹائے جانے کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ پی ٹی آئی کے آئین کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات 13 جون 2021 کو کرائے جانے تھے۔ پی ٹی آئی الیکشن ایکٹ اور پارٹی آئین کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہی۔ الیکشن کمیشن نے 23 نومبر 2023 کو انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا ایک اور موقع دیا۔ پی ٹی آئی کے 4 دسمبر کو جمع کرایا انٹرا پارٹی سرٹیفکیٹ مسترد کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی الیکشن کم ایکٹ سیکشن 215 کے تحت انتخابی نشان کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے نام سے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گی۔ الیکشن کمیشن پر ہمارے پہلے دن سے تحفظات ہیں، ہم نے سب کچھ قانون اور آئین کے مطابق کیا۔ الیکشن کمیشن نے پہلے سے تہیہ کر رکھا تھا، ہم سے انتخابی نشان واپس لینے کا یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک سازش ہے۔ سابق وزیر قانون اعظم ندی تارڑ کہتے ہیں، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق موجود ہے۔ اگر الیکشن کمیشن نے سماعتوں کے بعد فیصلہ سنایا ہے تو اس میں وجوہات ضرور ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کو فیصلے کا کلی اختیار ہے، رولز بناتے ہیں تو ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ سابق صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا، الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے، ایسے فیصلے ماضی میں نہیں آئے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلہ آیا تھا، اپنے نام سے ہی لڑ نہیں سکتی تھی، فیصلہ سب کو قبول کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا وجود ہی فراڈ پر مبنی ہے۔ پی ٹی آئی کو 2018 میں مسلط کر کے عوام سے مینڈیٹ چھینا گیا۔ پی ٹی آئی نے جو بویا وہی کاٹ رہی ہے، انہوں نے ہی شروعات کی تھی۔ پیپلز پارٹی ظلم کے باوجود کبھی ریاست پر حملہ آور نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملتا تب بھی انہیں شکست ہوتی۔ کراچی میں عوامی ایکسپریس سے بم برآمد، بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق 2 مرتبہ کوشش کے بعد بم کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کینٹ اسٹیشن پہنچ کر علاقے کی ناکہ بندی کر دی۔ پلیٹ فارم نمبر 1 گارڈین آف کر دیا گیا۔ بیگ میں آئی ای ڈی ڈیوائس نصب تھی۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کی تصدیق۔ سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی ارشاد محمود قریشی کی ضمانت منظور۔ سپریم کورٹ نے 10 لاکھ روپے ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں جسٹس اطہر اللہ کا 5 صفحات پر مشتمل علیحدہ نوٹ بھی شامل۔ بانی پی ٹی آئی نے دوسرے ملک کے فائدے کے لیے سائفر کو پبلک کیا، ایسے شواہد نہیں۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5(3)(b) کے جرم کا ارتکاب ہونے کے شواہد نہیں۔ سپریم کورٹ نے مزید لکھا، فیصلے میں دی گئی آبزرویشن ٹرائل کو متاثر نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی ضمانت کا غلط استعمال کریں تو ٹرائل کورٹ منسوخ کر سکتی ہے۔ ملزمان کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جرم کے ارتکاب کے لیے مزید انکوائری کے مناسب شواہد ہیں۔ مزید تحقیقات کا فیصلہ ٹرائل کورٹ شواہد کا جائزہ لینے کے بعد ہی کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرے، سپریم کورٹ کا حکم۔ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری۔ سپریم کورٹ کا تحریری فیصلے میں الیکشن کمیشن کو شکایات دور کرنے کا حکم۔ لکھا، ایمانداری سے منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ صحت مند مقابلے کے لیے برابری کا میدان ہونا ضروری ہے۔ انتخابات جبری کے بجائے عوام کی رضا کے حقیقی عکاس ہونے چاہیے۔ انتخابات کو بدعنوانی سے بچانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا، آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز الیکشن کمیشن کی معاونت کے پابند ہیں۔ انتخابات جمہوری اصولوں کے مطابق کرائے جائیں جو اثر و رسوخ اور جبر سے پاک ہوں۔ الیکشن کمیشن یقینی بنائے تمام جماعتوں کو انتخابی عمل میں مساوی موقع ملے۔
मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी जारी। मुख्तलिफ जमातों ने उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए रिटर्निंग अफसरान के दफातर का रुख कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के कागजात नामजदगी NA 52, गुज्जर खान साबिक सदर आसिफ जरदारी के NA 207, नवाब शाह के लिए कागजात नामजदगी जमा। शहबाज शरीफ ने NA 132 कसूर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पानी चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी NA 99 मियाँ वाली से जमा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान के कागजात नामजदगी बुनीर NA 10 से जमा किए गए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामजदगी NA 148 मुल्तान से जमा। जहांगीर तरीन ने NA 155 लोधरा से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 128 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा किए गए। MQM के फारूक सत्तार ने NA 244 कराची से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने लोअर दीद 2 NA 7 से कागजात नामजदगी जमा कराए। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने PS 77 सहवन से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सेनेटर आजम खान सवाती का मानसेरा से नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। वीडियो बयान में कहा, नवाज शरीफ ने मानसेरा NA 15 से कागजात जमा कराए। नवाज शरीफ ने हमेशा इदारों की हद तक अमेज जुबान इस्तेमाल की। उन्हें मुल्क की परवाह नहीं। हमेशा नवाज शरीफ ने मुल्क को लूट कर अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाया है। 8 फरवरी को मानसेरा से नवाज शरीफ को हराकर सीट पानी चेयरमैन को तोहफा दूंगा। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फैसल वाडे की मुलाकात जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पिशावर की अरबाब फैमिली में यूसुफ रज़ा गिलानी की पीपल्स पार्टी ने छोड़ने की दरख्वास्त मान ली। ज़राए के मुताबिक अरबाब आलमगीर रासिमा आलमगीर का पीपल्स पार्टी ही से इंतखाबात लड़ने का ऐलान। आसिमा जहांगीर ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत दूर हो गए। प्रोपेगेंडा करने वालों की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। किसी पार्टी का रहनुमा या वफ्द घर आता है तो मना नहीं कर सकते। आसिफ जरदारी और बिलावल ने हमेशा अरबाब खानदान को इज्जत दी है। परवेज इलाही के कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। मुनस इलाही का इल्ज़ाम। सुमेरा इलाही ने कहा, गुजरात RO ऑफिस के बाहर धक्के देकर पर्स छीन लिया गया। ऐसे इलेक्शन करवाने के बजाय सिलेक्शन कर लें, हम घर बैठ जाते हैं। मंडी बहाउद्दीन में परवेज इलाही के वकला कागजात नामजदगी समेत अगवा। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। कुरैशी ख़ानदान की लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया। हल्का NA 148 मुल्तान और NA 150 के लिए इलेक्शन प्रोसेस में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उमर अयूब खान के सेक्रेटरी और ड्राइवर गिरफ्तार। नईम खान उमर अयूब के कागजात जमा करा रहे थे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी ज़िला कचहरी जेलम से गिरफ्तार कर लिए गए। फराज चौधरी फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी जमा करवाने आए थे। सरदार अब्दुल कयूम जतोई और इनके बेटे दाऊद जतोई को भी हिरासत में ले लिया गया। कोट अद्दू NA 179 के PTI उम्मीदवार शबीर अली कुरैशी की अहलिया का कागजात वसूल न करने का इल्ज़ाम। औसाफ और ABN ग्रुप के चेयरमैन राजा मेहताब खान के पुलिस घर धावे का मुकदमा तीसरे रोज दर्ज। सियासतदानों, सहाफ़ियों और शहरियों की मजम्मत के बावजूद मुसल्लह पुलिस एहलकारों के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई न हुई। पुलिस वर्दी में मलबूस 18 से ज़ायद एहलकारों ने 20 दिसंबर की रात इस्लामाबाद में वाक़या राजा मेहताब खान की रिहाइशगाह पर हमला किया। असलहा लहराते पुलिस एहलकारों ने गार्ड्स को गालियाँ दी। राजा मेहताब खान की रिहाइशगाह पर पुलिस हमले की तहकीकात जारी हैं। जिम्मेदार अनासिर सज़ा से बच नहीं सकेंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IG पुलिस के साथ मुसलसल राबते में हूँ। जल्द ABN मीडिया हाउस का दौरा भी करूँगा। राजा मेहताब खान हमारे हद अज़ीज़ दोस्त हैं। सहाफ़त के शोबे में इनका बड़ा नाम है और एहतराम करते हैं। सहाफ़ियों के रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी इक़दामात उठाए जाएंगे। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी की चेयरमैन औसाफ ग्रुप और ABN न्यूज़ राजा मेहताब खान के घर पुलिस हमले की मजम्मत। पुलिस के धावे के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे। मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों समेत शहरी सड़कों पर निकल आए। प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर आज़ादी सहाफ़त पर हमले नामंजूर के नारे। लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा, रहीम यार खान, मुजफ्फराबाद,
باغ، کوٹلی، راولا کوٹ، پشاور اور مردان میں مظاہرے کیے گئے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، گلگت بلتستان اور دیگر شہروں میں بھی صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج رہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد کا چیئرمین اوصاف گروپ راجہ مہتاب خان کے گھر پولیس کے دھاوے کی شفاف انکوائری کا مطالبہ۔ کہا، کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کا قانونی پروسیس ہوتا ہے، اس کے مطابق مسئلے کو حل کریں۔ دروازہ توڑنا، گارڈز پر تشدد کرنا، چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کرنا اپنی حدود سے تجاوز کے مترادف ہے۔ متعلقہ پولیس افسران کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی وزیر محمد ساجد ڈوکیو کی بھی چیئرمین اوصاف گروپ کی رہائش گاہ پر پولیس گردی کی شدید الفاظ میں مذمت۔ الیکشن کمیشن کی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 روز کی توسیع۔ کاغذات نامزدگی اب 24 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ نظر ثانی شدہ شیڈیول جاری۔ ایم کیو ایم، جے یو آئی، نون لیگ اور بی اے پی نے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ۔ فواد چودھری کا کاغذات نامزدگی پنڈ دادن خان سے جمع۔ لیاری سے 2018 میں بلاول کو شکست دینے والے عبدالشکور نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ اون چودھری نے NA 124 لاہور سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک کھوکر نے NA 134 لاہور سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے NA 247 کراچی سے، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے NA 250 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ خواجہ آصف نے سیالکوٹ سے قومی اسمبلی کے حلقے NA 71 اور صوبائی اسمبلی کے 2 حلقوں کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ امتیاز نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 71 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ عثمان ڈار کی رہائش گاہ کو پولیس نے گھیرے میں لے رکھا۔ گھر کے سامنے اور اطراف میں پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ مخصوص نشستوں پر نون لیگ کی مریم اورنگزیب اور عظمیٰ بخاری نے مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ تحریک انصاف کی زرتاج گل اور صنم جاوید، استحکام پاکستان پارٹی کی سارہ بخاری نے بھی مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ سائفر کیس کے تحریری فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس اطہر امان اللہ کا اضافی نوٹ۔ جسٹس اطہر امان اللہ نے لکھا، درخواست گزار معاشرے کے خلاف جرم میں ملوث نہیں، ملزمان کی گرفتاری کا کوئی فائدہ نہیں، کیس میں ایسے حالات نہیں کہ ضمانت مسترد کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت کے بانی اور شاہ محمود قریشی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ پاکستان کے وجود میں آنے سے ہی ملک میں جمہوریت کو روندا گیا، ملک میں نظریہ ضرورت کو جگہ دی گئی، ملک میں وقت سے پہلے عہدوں سے ہٹائے گئے تمام وزرائے اعظم کو زیر حراست رکھا گیا، وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا۔ عام انتخابات 2018 کو مثال موجود ہے جب ایک وزیر اعظم کو نااہل کر کے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی، ایک سابق وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا گیا اور اس کا جنازہ بھی پڑھنے نہیں دیا گیا۔ حقیقی انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری ہے کہ درخواست گزاروں کو ضمانت دی جائے۔ درخواست گزاروں کی ضمانت سے عوام اپنا حق رائے استعمال کر سکیں گے۔ سائفر کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے۔ سائفر گم گیا تھا تو قومی سلامتی کے 2 اجلاسوں میں شہباز شریف نے کیوں نہیں بتایا؟ پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کہا، سائفر کی ماسٹر کاپی بانی پی ٹی آئی نے گم کی۔ جسٹس اطہر امان اللہ نے ریمارکس دیے، سائفر کا مطلب ہی کوڈڈ دستاویزات ہیں، ڈی کوڈ ہونے کے بعد وہ سائفر نہیں رہتا۔ اس انداز میں سائفر ٹرائل ہو رہا، پروسیکیوشن خود رولز کی خلاف ورزی کر رہا، بانی پی ٹی آئی پر جرم ثابت نہیں ہوا، وہ معصوم ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود بولے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو فیصلہ ہی کر دیا، خالی رسی رہ گئی ہے۔ 8 فروری کو انتخابات ہیں، جو شخص جیل میں ہے وہ ایک بڑی جماعت کی نمائندگی کرتا ہے۔ کیا آپ 2018 والی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں؟ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟
سائفر کیس اپنے انجام کو پہنچ گیا، سرکار یہ ثابت نہ کر سکی کہ کیس سزائے موت کا ہے یا عمر قید کا ہے، ویسے ہی بات کا بتنگڑ بنایا گیا۔ وکیل پی ٹی آئی سلیمان صفدر کی میڈیا سے گفتگو۔ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو بولی، سپریم کورٹ نے انصاف ملا، اچھا ہوتا کہ ضمانت ہائی کورٹ سے مل جاتی، آج پاکستان کی جیت ہوئی جس کی ہمیں امید تھی، وہی ہوا۔ جج صاحب سوال پوچھ رہے تھے، پیچھے سب کہکہے لگا رہے تھے۔ میرے والد نے 125 قید دن تنہائی میں گزارے، ہم نے ان مشکل حالات میں سب کا سامنا کیا۔ لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست پر دوران سماعت جسٹس اطہر امان اللہ کی الیکشن کمیشن کی سرزنش، ریمارکس دیے۔ بظاہر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام درست ہے، یہ آپ کا کنڈکٹ ہے، آپ نے الیکشن کرانے ہیں، کوئی آپ پر اعتماد نہیں کرتا تو اس کی وجوہات ہیں، آپ کا کنڈکٹ ثابت کر رہا کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں قائم مقام۔ چیف جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دیے، الیکشن کمیشن ایم پی او کے آرڈر کیوں نہیں رکوا رہا؟ عدالت کی پی ٹی آئی رہنماؤں کو الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہدایات۔ جسٹس اطہر امان اللہ نے ریمارکس دیے، سب کے ساتھ یکساں سلوکی لیول پلینگ فیلڈ ہے، ایک سیاسی جماعت کو کیوں الگ ڈیل کیا جا رہا؟ سپریم کورٹ نے ہدایات کے ساتھ پی ٹی آئی کی درخواست نپٹا دی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی وکلاء کی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں وکیل پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی نے کہا، ہم نے سپریم کورٹ میں اپنی شکایات درج کرائی ہیں، ہم نے ڈیمانڈ کی ہے ہمارے امیدواران کے کاغذات قبول کیے جائیں، کمیشن نے یقین دہانی کرائی ہے اب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ہم نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، ہمارے ورکرز کو اٹھایا جا رہا، ہم جمہوریت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے ہمارے ورکرز کو تحفظ فراہم کیا جائے، تمام تر تفصیلات الیکشن کمیشن کو فراہم کر دی گئی۔ سوئس ناردرن گیس نے صارفین پر اربوں روپے کے اضافی ماہانہ فکس چارجز لگا دیے ہیں۔ اوگرا کی اجازت کے بعد فکس چارجز نومبر کے بلوں میں شامل، پروٹیکٹڈ صارفین ماہانہ 400 روپے فکسڈ چارجز دیں گے، نان پروٹیکٹڈ صارفین کو بھی 1000 روپے اضافی بل دینا ہوگا۔ سوئس ناردرن گیس حکام کے مطابق ماہانہ فکس چارجز حکومت کی منظوری سے شامل کیے گئے۔ پنجاب بھر کے اسپتال 24 گھنٹے میں سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کی رپورٹس مریضوں کو دینے کے پابند ہوں گے۔ محسن نقوی نے ہدایات جاری کر دی۔ چلڈرن اسپتال کا اچانک دورے کے موقع پر مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ محسن نقوی نے کہا، سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کی رپورٹس تاخیر سے دینے والی ہسپتال کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہوگی، تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ برطانوی حکومت فیملی ویزا کے لیے کم از کم تنخواہ کی حد 38,700 پاؤنڈ سے پیچھے ہٹ گئی۔ وزارت داخلہ کے دستاویزات میں اب کم از کم تنخواہ کی حد 29,000 پاؤنڈ ہو گئی۔ برطانوی وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں فیملی ویزا کے لیے تنخواہ کی حد 38,700 پاؤنڈ کرنے کا کہا تھا۔ امریکی ریاست اوکلاہوما میں 71 سالہ شخص قتل کے جرم میں 50 سالہ قید کاٹنے کے بعد بے گناہ قرار۔ ریکارڈ کے سیاہ فام شخص نے امریکی تاریخ میں کسی بھی دوسرے قیدی سے زیادہ وقت جیل میں گزارا۔ جیل سے رہائی کے بعد قیدی کا 2 مرتبہ انٹرویو کرنے والی صحافی کا شکریہ، کہا، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھ سے رابطہ رکھا اور میرے کیس پر یقین رکھا۔ 5000 کے نوٹ کا اصلی یا جعلی ہونے کا پتہ کیسے لگائیں؟ اسٹیٹ بینک کے مطابق 5000 کے نوٹ کی پرنٹنگ منفرد کاغذ پر ہوئی ہے، جسے چھونے سے ہی اس کے منفرد ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ نوٹ کے اندر حفاظتی دھاگے پر نوٹ کی مالیت دیکھی جا سکتی ہے۔ پاکستان کا جھنڈا جو مختلف زاویوں سے دیکھنے سے رنگ بدلتا نظر آئے گا۔ بائیں جانب ابھرے نشانات چھونے سے بینائی سے محروم افراد کو بھی نوٹ کی مالیت جاننے میں مدد ملتی ہے۔ نوٹ کے بائیں جانب موجود بانی پاکستان محمد علی جناح کی تصویر کے ساتھ بھی 5000 کا ہندسہ پوشیدہ ہے۔ سینٹ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سلیم مانڈے والا نے 5000 کا جعلی نوٹ اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر کے سامنے رکھا تو ڈپٹی گورنر بھی جعلی نوٹ پہچان نہ پائے تھے۔ اور ملکہ ترنم نور جہاں کی برسی، برصغیر کے عظیم گلوکارہ کے گیت آج بھی زبان زد عام، گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری میں بھی اپنے جوہر دکھائے۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے فنی کریئر میں ہزاروں گیت گائے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران گائے قومی نغمے ہماری تاریخ کا اہم حصہ ہے۔
खूबसूरत और कानों में रस घोलने वाली आवाज़ की बाइस इन्हें मलका तरन्नुम का खिताब भी दिया गया। मैडम नूरजहां 23 दिसंबर 2000 को 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई थीं।